امریکی پینل کا اسرائیلی فورسز پر منظم جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام۔ پاکستان کے ساتھ انسانی حقوق کا معاملہ اٹھاتے رہیں گے امریکہ۔ نوعمروں میں شراب نوشی اور ای سگریٹ کا وسیع پیمانے پر استعمال خطرناک ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی ماہرین تعلیم اور محکمہ خارجہ کے سابق عہدیداروں پر مشتمل ایک غیر سرکاری پینل نے اسرائیل کے لیے امریکی ہتھیاروں کی منتقلی معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیلی فورسز پر منظم انداز میں جنگی جرائم کا الزام عائد کیا۔ انڈیپینڈنٹ ٹاسک فورس آن دی ایپلیکیشن آف نیشنل سیکیورٹی میمورنڈم کی بدھ کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کی اس یقین دہانی پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل امریکی ہتھیاروں کے استعمال میں امریکی اور بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ اس پینل میں اسرائیل کے جنگی طرز عمل پر تنقید کرنے والے بھی شامل ہیں۔ گروپ نے کہا ہے کہ اس نے ہزاروں واقعات کی رپورٹوں کا جائزہ لیا ہے جن میں المغازی پناہ گزین کیمپ اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کے فضائی حملے بھی شامل ہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے ایک کٹر عسکری یونٹ پر پابندی سے متعلق رپورٹوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کو ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھانے کا کہا ہے۔ اسرائیل سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک ہے، جسے سالانہ تقریباً $4 ارب کی فوجی امداد ملتی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اس بل پر دستخط کیے جو یوکرین کو روس کے ساتھ اس کی جنگ کے لیے اربوں ڈالر کی نئی امریکی امداد فراہم کرتا ہے۔ بل میں یوکرین کے لیے $61 بلین اور اسرائیل کے لیے $26 بلین کے ساتھ ساتھ غزہ کے لیے $1 بلین اور چین کی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے $8 بلین کی امداد شامل ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے یوکرین کے لیے ابتدائی طور پر $1 بلین کے ہتھیاروں کی فراہمی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کے ساتھ بات چیت میں بھی انسانی حقوق کی صورتحال اس کے ایجنڈے میں شامل ہوتی ہے اور وہ اس معاملے کو اٹھاتا رہے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل سے نیوز بریفنگ میں پوچھا گیا کہ انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حصہ نہیں تھا، کیا وہاں گزشتہ 1 سال سے کوئی خلاف ورزی ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ جواب میں ترجمان نے کہا کہ محکمہ خارجہ کی سالانہ انسانی حقوق کی رپورٹ میں پاکستان پر بھی ایک حصہ شامل ہے اور بلا شبہ پاکستان سمیت دنیا کی کسی بھی ملک کی بات ہو، انسانی حقوق بدستور ایجنڈے میں شامل ہے اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم پاکستان کے ساتھ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ یمن جانے والے ایک مقبول راستے پر جبوتی کے گدریا بیچ کے قریب منگل کو ایک بحری جہاز کے ملبے سے 24 تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ متعدد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ تقریباً 2 ہفتوں میں یہ دوسرا جہاز حادثے کا شکار ہوا ہے۔ اس سے قبل کے واقعے میں 38 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امدادی کارکنوں نے بتایا کہ انہوں نے 33 افراد کو بچا لیا ہے۔ جبوتی ان تارکین وطن کے لیے اہم ٹرانزٹ ملک ہے جو کام کی تلاش میں ایتھیوپیا اور دوسرے ملکوں سے خلیجی ممالک تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترک وطن کے ادارے کا کہنا ہے کہ یہ راستہ خطرناک ہے کیونکہ اسمگلر تارکین وطن کو نشانہ بناتے ہیں اور انہیں اغوا، منمانی گرفتاری اور متحارب گروپوں میں خاص طور پر یمن میں جبری بھرتی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یورپی شاخ کی جمعرات کو جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق نوعمروں میں شراب نوشی اور ای سگریٹ کا وسیع پیمانے پر استعمال خطرناک ہے۔ اس رپورٹ میں ان اشیاء تک نوجوانوں کی رسائی کو محدود کرنے کے لیے اقدامات کی سفارش کی گئی ہے۔ یورپ، وسطی ایشیا اور کینیڈا میں 11، 13 اور 15 سال کی عمر کے 2,80,000 نوجوانوں کے سروے کے اعداد و شمار کی بنیاد پر WHO نے کہا کہ نوجوانوں میں ان اشیاء کے استعمال کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ ان رجحانات کے طویل مدتی نتائج کو نظر میں رکھتے ہوئے پالیسی ساز ان کے خطرناک اثرات کو نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔